کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، یعنی ان کے کسی بندے کی بھی نسبت مردوں میں سے ان کی طرف نہیں کی جا سکتی، کہ جیسا کہ لوگ زید بن محمد کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے، قرآن نے منع فرما دیا۔ لفظ رجال جو ہے، راجل جو مرد، یہ جوان بندے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے تو اولاد ہے، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت قاسم ہیں اور حضرت عبداللہ ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے۔ اب یہ بیٹے چونکہ بچپن کے اندر ہی وہ تشریف لے گئے، وفات پا گئے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، ہرگز یہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کی اولاد تھی۔ اور بچے کے اوپر طفل، صبی یا غلام کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی لغت کے اندر، اس لیے یہاں پر رجال فرمایا کہ جو بڑے عمر کے ہیں ان میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ منہ بولے بیٹے تھے، تو جو ان کے اصلی باپ تھے حارثہ، ان کی طرف ان کی نسبت کی جانے لگی اور بتا دیا گیا کہ زید بن حارثہ ہیں اور حضور کے صحابی ہیں، اگرچہ منہ بولے بیٹے ہیں لیکن حقیقی بیٹے کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ اس سے چند چیزیں ہمیں سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملی ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی اور کی طرف باپ کی نسبت کی جائے، چونکہ قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے پکارا جائے گا اپنے باپ کے نام کے ساتھ، جو حقیقی اس کا باپ ہوگا اسی نام کے ساتھ دنیا کے اندر بھی ہو۔ بس اوقات جیسے منہ بولا بیٹا بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کاغذات کے اندر بھی اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، اپنا نام درج کروا دیتے ہیں۔ نکاح ہوتا ہے تو اس میں بھی وہی نام بولا جا رہا ہوتا ہے جو اس کا باپ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طریقے سے باقی بھی معاملات جو پائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی فلاں بن فلاں، حالانکہ وہ اس کا باپ ہی نہیں ہے، صریح جھوٹ ہے۔ یہ ایک قسم کا دھوکہ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، حالانکہ اس کے باپ کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ تم کسی کو بھی اس کے باپ کے علاوہ کے نام کے ساتھ نہ پکارو۔ اس آیت کریمہ کے جو اگلا حصہ تھا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمایا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سے کسی کے بھی حقیقی باپ نہیں ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے جو اسلام لائے گا اس کے روحانی باپ ہیں، بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی واضح آیت کریم ہے کہ یہاں پر خاتم النبیین کا لفظ بیان ہوا، تو خاتم النبیین سب سے آخری نبی، اس کے اندر بعض لوگوں نے تعریفیں شروع کی، یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نئی شریعت کے ساتھ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بعضوں نے یہ بھی کہا یہ اس آیت کا تحریف کی، تبدیل کیا، حرام ہے۔ ایسا شخص کہ جو قرآن پاک کی تعریف کرے اور بالخصوص اس آیت کریمہ کے ان الفاظ کو تبدیل کرے یا غلط معنی بیان کرے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کہ کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا نئی شریعت کے ساتھ، نبی آ سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی ہی تبلیغ کرے، نئی شریعت نہیں لے کر آ سکتا، یہ معنی بیان کرنا یہ بھی کفر ہے۔ یا کوئی یہ شخص کہے کہ اس مقام پر یا اس زمین پر یہاں کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی اور خطے پر کوئی نبی آ سکتا ہے، کہ دنیا کا جیسے یہ ایک خطہ ہے دوسرے خطے کے اندر آ سکتا ہے، اس طرح کا اگر خاتم النبیین کا معنی بیان کرے تو ایسا کہنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے اس مخلوق کے اندر، انسانیت کے اندر نہیں آ سکتا، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق میں اگر کوئی نبی آ سکتا ہے جیسے فرشتوں کے اندر یا کسی اور مخلوق کے اندر، ایسا کہنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان الفاظ کا جو معنی ہے اس کو کسی طریقے سے بھی تبدیل نہیں کر سکتے، نہ زمانے کے لحاظ سے، نہ مکان کے لحاظ سے، نہ کسی جہت کے لحاظ سے، کسی طریقے سے بھی اس لفظ کا اگر کوئی معنی تبدیل کرے اور اس کے علاوہ کوئی معنی بیان کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہرگز
کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اندر تبدیلی کرے۔ واضح طور پہ فرمایا کہ وہ خاتم النبیین، کہ یہ تمام نبیوں سے سب سے آخری نبی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کریمہ ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ امام مسلم نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اور جس کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے لوہے محفوظ پہ سب کچھ لکھ دیا، قلم کو حکم دیا، اور سب کچھ جو جس کے ساتھ ہونا تھا، جو تقدیر میں تھا، اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ اور آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر قلم نے یہ بھی لکھا اور لوہے محفوظ میں یہ بھی ہے کہ ان محمد خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، اس کے علاوہ بھی اور احادیث کریمہ کی کئی کتب ہیں جن کے اندر یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کو لکھا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو نبوت ہے اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہے، وہ ایک محل تعمیر کرتا ہے، اور پورا محل بنانے کے بعد اس کے اندر ایک اینٹ چھوڑ دیتا ہے، اور سارے لوگ جب مکان کے اندر گرد گھومتے ہیں اس اینٹ پر آ کر رک جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ اینٹ نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے انداز کے اندر خاتم النبیین کا معنی سمجھایا۔ فرمایا کہ یہ جو نبوت ہے یہ نورانی محل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبوت جو ہے اس کو نورانی محل کی طرح تیار فرمایا۔ بقیہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس محل کی اینٹیں ہیں، اور فرمایا کہ وہ آخری اینٹ جو رہ گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجھے بنایا ہے کہ میں تمام نبیوں سے سب سے آخری نبی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے آخری نبی ہونا، اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب چونکہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور زندہ اٹھایا گیا، چوتھے آسمان پر آپ زندہ ہیں، قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے، تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو دنیا کے اندر آئیں گے، تو پھر بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہ رہے۔ تو یاد رکھیے گا آخری نبی کا جو ہمارے نزدیک معنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو نئی نبوت نہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ حضرت